الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین، پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ذکر خداوندی کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کو یاد کیے بغیر جو زندگی گزرتی ہے اسے زندگی کہنا ہی مناسب نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت۔ اس شخص کی حالت جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ایک زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد کیے بغیر زندگی گزارتا ہے وہ ایک مردہ ہے، بے گور و کفن کا مردہ ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرما رہا ہے: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کامیابی ہے۔ ذکر خدا میں بڑی کامیابی ہے۔ ذکر خدا میں بڑی کامیابی، خدا نے کہا ہے اسے کامیابی۔ ذرا غور کیجئے، جو پروردگار ہمیں دن رات اپنی نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، اگر وہ نہ دکھائے تو ہم دیکھ نہ سکیں، اگر وہ نہ بلوائے تو ہم بول نہ سکیں، اگر وہ ہاتھ پیر میں توانائی نہ رکھے تو ہم کوئی کام نہ کر سکیں، ایسے منعم کو، ایسے انعامات دینے والے کو اگر ہم بھول جائیں تو اس سے بڑھ کر بے وفائی اور غداری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ایسی عبادت ہے جسے نہ جگہ کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جبکہ دیگر عبادتوں کے لیے جگہ کی بھی قید ہے اور وقت کی بھی قید ہے۔ مثلا نماز لے لیجئے، آپ نماز پاک جگہ ہی ادا کر سکتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے باوجود آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ یہی حال روزے کا بھی ہے کہ روزے کے لیے وقت ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ اگر کوئی رات میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ نہیں سکتا، مگر ذکر خداوندی یہ ایسی چیز ہے کہ رات میں بھی خدا کا ذکر کرو، صبح میں بھی خدا کا ذکر کرو، دوپہر میں بھی خدا کا ذکر کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے رہنے کی حالت میں اور لیٹے لیٹے بھی۔ انسان کی یہی تین حالتیں ہیں، یا تو وہ کھڑا رہے گا، چلتا رہے، دوڑتا رہے، تو کھڑے ہونے ہی میں وہ چیز شامل ہے، کیونکہ کھڑے بغیر کوئی چل نہیں سکتا۔ بیٹھنا، کسی بھی طرح بیٹھے، زمین پہ بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے، دو زانو بیٹھے یا آلتی پالتی بیٹھے، بہرحال بیٹھنا یہ لفظ بیٹھنے کی تمام کیفیتوں کو شامل ہے۔ پھر اس کے بعد لیٹ جانا۔ پروردگار عالم نے تینوں حالتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے ہیں اور لیٹے لیٹے ذکر کرتے ہیں، اپنی کروٹوں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو اللہ کی یاد ہی مومنوں کی غذا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ
یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے تو اللہ کو یوں یاد کرتے، الحمدللہ الذی اطعمنی ولو شاء لاجاعنی، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پہ ذرا غور کیجئے، اللہ نے مجھے کھلایا، تعریف اسی کو ہے، خوبی اسی کو ہے، اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نہ کھلانا چاہے ہم ایک لقمہ بھی کھا نہیں سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند سرمایہ دار ہوتے ہیں جن کے پاس چیزوں کی کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، نوکروں کی کمی نہیں ہے، مگر روٹی کا ایک ٹکڑا ان کے حلق کے نیچے سے اتر نہیں سکتا، انہیں الٹی ہو جاتی، ایک لقمہ ان کے پیٹ میں جا نہیں سکتا۔ اگر اللہ نہ کھلانا چاہے تو مزیدار غذا بھی کوئی کھا نہیں سکتا۔ دیکھو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، کھلانے کے بعد اس غذا کو ہضم کروا رہا ہے، پھر اس غذا کے ذریعے آپ کو توانائی دے رہا ہے۔ اگر غذا پیٹ میں جا کے زہر بن جائے تو پھر حالت کیا ہوگی؟ غذا جاتی ہے، ہضم ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کرنے کے بعد اللہ کو یوں یاد کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لفظوں میں یاد کرتے، الحمدللہ الذی سقانی ولو شاء لاظمأنی، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پلایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے پیاسا ہی رکھ دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہنتے تو یوں عرض کرتے، الحمدللہ الذی کسانی ولو شاء لأعرانی، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگے بدن ہی رکھتا۔ حد یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تو یوں عرض کرتے، الحمدللہ الذی احدانی ولو شاء لاحفانی، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ جوتا پہنا دیا، اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگے پیر ہی رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، لسانی ذکر، زبان سے اللہ اللہ کہنا۔ پروردگار نے کہا کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تیرے رب کے نام کا ذکر کر۔ رب کا نام کیا ہے؟ ہمارے رب کا نام ہے اللہ، تو اللہ اپنی زبان سے کہنا یہ ذکر لسانی ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہونا یہی اصل ہے، کیونکہ یاد دل ہی میں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دوست کی یاد آ گئی، تو مطلب یہ ہے کہ دل میں ہمارے دوست کا خیال آ گیا، تو ذکر قلبی۔ تو پروردگار عالم کو ہم زبان سے یاد کریں، اور جب کام میں لگے ہوں تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ دل بیارو دست بکار، ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے مگر دل یار میں لگا ہوا ہے۔ تو زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے یہ ذکر جلی ہے، اور دل سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر خفی ہے۔ اگر ذکر خفی ہو تو ذکر جلی مقبول ہے، اگر ذکر خفی نہیں ہے، دل میں اللہ کا ذکر، دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، صرف زبان سے اللہ اللہ بولتا ہے، تو پھر اس سے کیا فائدہ؟ اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنے میں رب دسے۔ رب دسے کا معنی بندہ اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو جائے۔ بہرحال ذکر یہ بہت بھاری چیز ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی سارے کام تو ہیں اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے اسے یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو بہت بڑی نعمت ہمیں ملتی ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم اللہ کا ذکر کریں یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے، ہم خدا کے بندے، ہم اس کا ذکر نہ کریں گے تو پھر کریں گے کیا؟ لیکن وہ رب العالمین، وہ پوری کائنات کا مالک، وہ ذرے ذرے کا پروردگار، وہ کہتا ہے کہ اذکرکم، اے میرے بندو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، جب ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم خدا کے ذاکر ہو جاتے ہیں، اور جب خدا ہمارا ذکر کرتا ہے تو پروردگار ہمارا ذاکر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ سوچ کر ہمیں مچل جانا چاہیے، یہ سوچ کر ہمیں شادمان و فرحان ہو جانا چاہیے، یہ سوچ کر ہمیں بالکل ہی مسرور ہو جانا چاہیے کہ جب جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، جب بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کی محفل سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہر عبادت کی جان، ہر عمل کی روح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دیکھیے نماز، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے میرے بندے نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اگر میری یاد کے بغیر تو نماز پڑھتا بھی ہے تو پھر تیری یہ نماز کہاں کی ہو؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی نماز کے بارے میں کہا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر کم، اور وہ کم بھی دکھاوے کے لیے، ان کی زبان پہ اللہ کا نام آ جاتا ہے، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کہاں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یہ انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ دیکھیے جب گناہ کا خیال آئے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے تو بندہ یہ سوچے گا کہ میرے رب کو یہ چیز پسند نہیں ہے، میں کیوں یہ کام کروں، تو گناہ سے رک جائے۔ تو ذکر خداوندی یہ ایسی پیاری چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ شیطان بھی اسی وقت ہم پر حملہ کرتا ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دل میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو دل کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور شیطان اس اندھیرے کو دیکھ کر ہم پر حملہ کر دیتا ہے اور ہم شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال ہر عبادت کے اندر ذکر خداوندی کا ہونا لازمی ہے۔ آپ وضو کریں، نماز پڑھیں یا کوئی دوسرا عمل کریں، اس وقت آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہے۔ تو اللہ کا ذکر کیسے رہے؟ تو آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو میں آپ یہ سوچیں کہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے وضو کی توفیق دے دی، میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے پانی مہیا کر دیا، میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ میں وضو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ پیر کو اس نے سلامت رکھا ہے۔ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے یاد کریں، ہم دنیا کے کاموں میں لگ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، مگر اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ ان دنیا والوں پر بڑا تعجب کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے تم دیکھ رہے ہو دکھانے والے کو بھول جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کھا رہے ہو کھلانے والے کو بھول جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم زندہ ہو، جو پروردگار تمہیں زندہ رکھا ہے اسے تم بھول جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں جاری و ساری رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کا نام ہی دنیا ہے۔ جیسا کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیز تو دنیا
از خدا غافل بدن، یہ دنیا کیا ہے؟ خدا کو بھول جانے کا نام ہی تو دنیا ہے۔ نیک معاش و نخر و فرزند و زن، یہ بیوی بچے، یہ دنیا کا کاروبار، یہ کپڑے، ان چیزوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ اگر بیوی بچوں کو رکھنا دنیا ہے تو پھر اللہ کا کوئی پیغمبر نہ نکاح کرتا، نہ کسی پیغمبر کی اولاد ہوتی، سب سنیاسی بن جاتے۔ تو بیوی کو رکھو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کی دینی تربیت کرو، گھریلو زندگی گزارو، حلال طریقے سے کماؤ، یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، تو پھر ان تمام کاموں کو انجام دے کر آپ دنیا والے نہیں بنیں گے بلکہ اللہ والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اس کی یاد میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو شیطانی پھندے سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔